اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم نماز کے لیے آمادگی کرتے ہیں، یعنی جو ہمارا درس ہے وہ نماز کی آمادگی کے بارے میں ہے۔ میرا اسکرین شیئر نہیں کہہ رہے اکنون پس از فراغ گرفتن مسائل وضو غسل، کہہ رہے ہیں کہ اب ہم مسائل وضو اور غسل اور تیمم کو اور وقت نماز اور لباس و مکان، نماز گزار کے لباس و مکان، ان سب کو پڑھنے کے بعد آمادہ شروع نماز میں شویم، ہم نماز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، یعنی نماز کے مسائل کو اب پڑھتے ہیں۔ اکنون اب پس از فرض رفتن لینے کے بعد، کیا لینے کے بعد؟ مسائل وضو، وضو کے مسائل کو جاننے کے بعد، غسل کے مسائل کو جاننے کے بعد، تیمم کے مسائل کو جاننے کے بعد، وقت نماز کے مسائل کو جاننے کے بعد، لباس اور مکان مصلی کو جاننے کے بعد، مصلی یعنی نماز گزاری، آمادہ شروع نماز میں شویم، اب ہم نماز کو شروع کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہوگا نماز شروع کرنے سے پہلے؟ سب سے پہلے اذان و اقامہ۔ نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اذان اور اقامت ہوتی ہے۔ نمبر 1، بر نماز گزار مستحب است، بر معنی یعنی پر، نماز گزار نمازی، مستحب است یعنی ہے، بر نماز گزار مستحب است، نماز گزار پر مستحب ہے، قبل از نماز ہے یومیہ نمازوں سے پہلے، یومیہ یعنی پنجرانہ نماز، قبل پہلے، از معنی سے، نماز ہے یومیہ یعنی پنجرانہ نمازوں سے پہلے، ابتدا اذان بگوید، شروع میں اذان کہے، ابتدا اذان بگوید کہے، بعد از اون اقامہ، بعد از اون اس کے بعد، یعنی اس کے یا وہ، اور بعد از معنی سے، بعد از اون اقامہ، اس کے بعد اقامت کہے، وسپس نماز را شروع کناد، اور اس کے بعد نماز کو شروع کرے، یعنی نماز گزار کو چاہیے، اس کے اوپر کیا مستحب ہے؟ نمازی کے لیے مستحب ہے، یا نمازی کے اوپر مستحب ہے، برمانے پر، قبل از نماز ہے یومیہ، کہ وہ واجب پنجرانہ نمازوں سے پہلے، یعنی صبح سے پہلے، ظہر عصر مغرب و عشاء سے پہلے، ابتداءً اذان بگوید، شروع میں اذان کہے، وبعد از اقامہ، اور اس کے بعد اقامت کہے، بس پس نماز کا شروع کناد، اور اس کے بعد نماز کو شروع کرے۔ اب ہم اذان شروع کر لیتے ہیں۔ اذان اللہ اکبر 4 مرتبہ، یہ اس طریقے سے فارسی میں 4 بنتا ہے، جیسے بننا نا، یہ کیا میرا ماؤس ہے یہاں، اس طرح جو ہے فارسی میں 4 بنتا ہے۔ اذان میں اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اور حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اور حی علی خیر العمل 2 مرتبہ، اور اللہ اکبر 2 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔
اسی طریقے سے اقامت میں اللہ اکبر 2 مرتبہ ہے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی 2 مرتبہ ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 2 مرتبہ ہے اور حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ اور حی علی الفلاح 2 مرتبہ اور حی علی خیر العمل 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ اللہ اکبر پھر 2 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ. تو اب شاید آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ تو اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہو گئی لیکن اشہد ان علی ولی اللہ کا ذکر نہیں آیا. جی یہ ذکر نہیں کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2 جملہ اشہد ان علی ولی اللہ جزء اذان و اقامت نیست. کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے اشہد ان علی ولی اللہ یہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے. جز اذان و اقامت نیست یہ اذان و اقامت کا جز نہیں ہے. ولی خوب است لیکن بہتر ہے بعد از اشہد ان محمد رسول اللہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد بقصد قربت گفت شود کہ یہ بھی قصد قربت سے کہا جائے. کیا اشہد ان علی ولی اللہ کہ یہ بھی قصد قربت سے کہا جائے. جزو اذان و اقامت نہیں ہے. اگر اس کے بغیر بھی اذان و اقامت کہیں تو اذان و اقامت ہو جائے گی. ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے لیکن اس کو بھی قصد قربت سے کہنا چاہیے. اللہ کی قربت کے لیے اس جملے کو بھی کہنا چاہیے. اور چونکہ آج یہ تو ان کی بات تھی جو انہوں نے صاحب کتاب نے بیان کیا لیکن چونکہ آج یہ مذہب کی پہچان بن چکا تو اس کے اعتبار سے یہ یعنی مذہب کی پہچان کے اعتبار سے یہ ضروری ہے. یعنی مذہب کے اعتبار سے کیونکہ مذہب کی پہچان ہے اور یہ ہمارے یہاں باقاعدہ ہر اذان و اقامت میں کہا جاتا ہے تو اس اعتبار سے زیادہ یعنی بہتر ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ احکام اذان و اقامت. اذان اور اقامت کے احکام. اذان اور اقامت کے احکام کیا ہیں؟ نمبر 1 اذان و اقامہ باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفت شود. اذان اور اقامت کو چاہیے کب کہی جائے اذان و اقامت؟ بعد از داخل شدن وقت نماز. بعد از داخل شدن وقت نماز گفت شود. اذان و اقامت کو نماز کا وقت ہونے کے بعد کہنا چاہیے. اذان و اقامت کب کہنا چاہیے علی اصغر صاحب؟ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے. وہ اگر قبل از وقت اور اگر وقت سے پہلے بگویا باطل است. اگر وقت سے پہلے اذان و اقامت کو کہہ دیا تو اذان و اقامت باطل ہے. آج کا ہمارا درس یہیں پر رکتا ہے کہ اذان و اقامت باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفت شود. اذان و اقامت چاہیے باید چاہیے یعنی ضروری ہے بعد از داخل شدن وقت نماز کہ وقت نماز کے داخل ہونے کے بعد گفت شود کہی جائے. گفت شود یعنی کہی جائے. اذان و اقامت کو نماز کے وقت کے داخل ہونے کے بعد کہنا چاہیے. وہ اگر قبل از وقت بگوید اور اگر وقت سے پہلے کہے باطل است تو وہ اذان باطل ہے. لہٰذا ہمیں اس کی بہت زیادہ رعایت کرنی چاہیے اور اگر ہم اس کی رعایت نہیں کریں گے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک مؤذن نے اذان 2 منٹ پہلے کہہ دی تو اس کی اذان باطل ہے اور گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین نے اذان کی آواز سن کے روزہ افطار کر لیا تو ان کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا. پورے دن کی محنت برباد ہو جائے گی. تو لہٰذا اس میں جلدی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وقت سے پہلے کہہ دیں بلکہ وقت کے بعد ہی اذان و اقامت ہونی چاہیے تاکہ اذان و اقامت بھی صحیح ہو جائیں اور جو اس کے اثرات دیگر ہیں وہ بھی صحیح ہو سکیں.
نکتفی علی هذا المقدار، باقی غدن سیجی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ.